نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من شفع لأخيه شفاعة فأهدي له عليها هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص نے کسی مسلمان بھائی کے حق میں کوئی سفارش کی اور دوسرے کا کام ہو گیا اور پھر وہ اسے اس خوشی میں اس کو کوئی گفٹ تحفہ دیتا ہے اور سفارش کرنے والا اس تحفے کو قبول کر لیتا ہے، آپ نے فرمایا وہ شخص سود کے بہت بڑے دروازے پہ آیا، اس نے بہت بڑے سود کا ارتکاب کیا۔ محترم سامعین، احادیث کی روشنی میں تحفہ گفٹ لینا دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تہادو تحابو، آپس میں ایک دوسرے سے تحائف کا تبادلہ کیا کرو، اس سے محبت پیدا ہوگی۔ عام تحفے تحائف میں کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ تحفے تحائف وہ ہیں جو تعلق، محبت، رشتہ داری کہ جن میں کوئی عام دنیوی اتنے زیادہ مفادات نہیں ہوتے، ایک تعلق اور پیار محبت کی وجہ سے دینے سے مزید پیار بڑھتا ہے۔ ہم آج تحائف کی یا ہدیے کی وہ چند صورتیں آپ کی خدمت میں رکھیں گے جو شرعاً حرام ہے، یعنی ایسا ہدیہ قبول کرنا، ایسا تحفہ قبول کرنا شرعاً حرام ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وہ انسان مسلمان اور وہ بلا حلال و حرام کی تمیز کے کھاتا پیتا جائے تو پھر اس کے اثرات کیا ہوں گے نظر آ رہے ہیں ہماری زندگی میں۔ اس بنیاد پر یہ مسئلہ بڑا اہم ہے۔ یہ چند وہ صورتیں جو کہ ہمارے معاشرے میں رائج ہیں اور ہماری اس طرف توجہ نہیں جاتی، لیکن حقیقتاً وہ ہمیں جہنم کے قریب لے جا رہی ہیں، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ ایک صورت وہ ہوتی ہے کہ جس میں ایک کرپٹ شخص، ایک غلط انسان کسی کا حق مارنے کے لیے، کسی کا مال ہتھیانے کے لیے، پراپرٹی پہ قبضہ کرنے کے لیے، جو بھی اس قسم کے ایشوز ہیں، جو بھی وجہ ہو، اب غلط مقاصد کے لیے اور دوسرے کا مال لوٹنے کے لیے وہ کسی افسر کو تحفہ دیتا ہے، گفٹ دیتا ہے، دوسرے الفاظ میں ہم اس کو رشوت کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کا دینا اور اس کا تحفے کو قبول کرنا حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں رشوت کی دوسری صورت ہے، اور آپ کو معلوم ہے لعن اللہ الراشی والمرتشی، راشی اور مرتشی دونوں ملعون ہیں، اور ایک حدیث کی روشنی میں دونوں جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کرمنل انسان، جرائم پیشہ، اسے اپنی عزت، اپنے مال کو محفوظ رکھنے کے لیے کچھ تحائف پیش کیے جاتے ہیں تاکہ ہم اس مجرم کے مجرمانہ کاروائیوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اب ایسا شخص جو دیتا ہے اپنے مال، عزت، ناموس کی حفاظت کے لیے، اس کے دینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن قبول کرنے والا وہ حرام کا مرتکب ہے۔ اور ایک تیسری صورت کہ جس میں ایک شخص بیچارہ کمزور ہے، ضعیف ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ ظالم کا ظلم میرے مال کو ہتھیا لے گا، ظالم میرے اوپر حاوی ہو جائے گا اور مجھے تنگ کرے گا، ذلیل کرے گا، اور جو اپنا شرعی حق ہے وہ انسان وصول نہیں کر پائے گا، اور وہ کوئی چارہ کار سمجھتا ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ کسی افسر کے ہاتھ پہ کچھ نہ کچھ رکھ نہ دے۔ ہمیں اسے تحفہ، گفٹ، تحفے کے نام سے، چائے پانی کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، اور شریعت میں یہ بھی ایک نوعیت کی رشوت ہے۔ یہ چیز دینے والے حق میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو وصول کر رہا ہے ایسا شخص، حالانکہ اس کے لیے فرض تھا، ایک اس کا اخلاقی فرض تھا، اس کے منصب کا
یہ تقاضا تھا، صاحب اقتدار تھا کہ وہ ظالم سے مظلوم کا حق دلائے، یہ ذمہ داری تھی اس کی، بنیادی واجبات میں سے تھا، لیکن مزید جو اس سے وصول کرتا ہے وہ اس کے حق میں حرام ہے اور دینے والے کے حق میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایک جو عام صورت عموماً چلتی ہے وہ ایک یہ بھی ہے کہ کوئی شخص صاحب اختیار ہے، آدمی صلاحیت کا حامل ہے، اب اس کو جاب کی ضرورت ہے، نوکری کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے جو ہمارے معاشرے میں سلسلہ چل رہا ہے، کچھ لینے دینے کے بغیر کوئی سلسلہ چلتا ہی نہیں ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے، ایسے شخص کو وہ درمیان میں لاتا ہے کہ محترم یہ میری ڈگریاں ہیں، اگر آپ سے کچھ ہو سکتا ہے تو کروا دیں۔ وہ با اختیار، وہ افسر اس کا کام کروا دیتا ہے، کوئی رشوت نہیں لیتا، کوئی بری نیت نہیں ہے، محبت کے ساتھ اس کا کام کرواتا ہے، اللہ نے اختیار دیا ہوا اسے۔ اب کیا ہوتا ہے، اب ہوتا یہ ہے کہ وہ شخص جس کا کام ہو چکا ہوتا ہے وہ ڈھیروں تحائف لے کر کسی نہ کسی صورت میں یہ بچوں کے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، قبول فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث اسی کے بارے میں ہے، کسی نے سفارش کی اور اس کا کام ہو گیا، پھر اس کے بدلے میں وہ شخص اس کو تحفہ دیتا ہے، تو جو اگر اس کو قبول کر لیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں وہ شخص سود کھاتا ہے، وہ حرام کھاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس پہ غور فرمانے کی ضرورت ہے۔ اور پھر بنیادی طور پر اس حوالے سے ایک اہم چیز جو صاحب اختیار لوگ ہیں، افسران ہیں، حکومتی کرندے ہیں، جس سٹیٹس کے بھی وہ حامل ہوں، اب ان کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ اس حوالے سے ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری مسلم کی، اور یہ صحابی ہیں ابن لطبیہ یا اتبیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ایک نمائندے کے طور پر بھیجا، واپس آئے تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو تحائف ہیں یہ میرے ہیں اور یہ سرکار کا مال ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ چڑھے، خطبہ دیا، مختصر یہ کہ آپ نے فرمایا کہ ہلا جلس فی بیت امہ او ابیہ، یہ شخص اپنی امی یا ابو کے گھر میں کیوں نہیں بیٹھ گیا؟ فَيُنْظَرْ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لَا، پھر ہم دیکھتے کہ کون اس کو تحفہ اور گفٹ دیتا ہے۔ ایک شخص افسر ہے، صاحب اختیار ہے، صاحب اختیار ہے، اب کیا ہوتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں حکومتی سطح پہ ٹھیکے ہوتے ہیں، ٹینڈروں کی بولیاں ہوتی ہیں، اور اسی طرح کنسٹرکشن کے کام ہوتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، تو لوگ تحائف کے نام پر کچھ نہ کچھ پیش کرتے ہیں، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنا مقصود کہ یہ ہمارے حق میں کچھ نہ کچھ ہو جائے۔ بھائیو، ایسا صاحب اقتدار شخص جس سے کہ حکومتی منصب پہ ہوتے ہوئے اس نوعیت کا اگر کام لیا جائے گا اور وہ اس حوالے سے کچھ قبول کرتا ہے تو ایسے شخص کے لیے جہنم کی آگ کی وعید ہے اور اس کے حق میں حرام ہے۔ اندازہ لگائیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں میری نظر سے گزرا ہے، ایک سفیر آپ نے ایک بادشاہ کی طرف بھیجا، اور جاتے ہوئے ام کلثوم جو تھیں آپ کی زوجہ محترمہ، انہوں نے اس کی بیوی کے لیے کچھ تحفہ بھیج دیا، اس کے عوض میں اس نے مہنگا اور کافی جسے کہتے ہیں مالیت کا حامل تحفہ بھیج دیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ محترمہ سے پکڑا اور بیت المال میں جمع فرما دیا، کہتا ہے یہ تیرا نہیں ہے، یہ جو اختیار استعمال ہوا یہ حکومتی نمائندہ تھا، حکومت کے حکومت سے روابط کی بنیاد پر یہ اتنا عظیم تحفہ اور قیمتی ملا ہے، یہ تیرا حق نہیں، عمر کی بیوی ہونے کی نہیں، عمر کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے تجھے ملا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس حوالے سے ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔